السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نقیل۔ آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں PTI نے اپنے غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے ملک کی بے عزتی کرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں خطاب، کہا احتجاج کے باعث ایک دن میں اسٹاک مارکیٹ 3000 پوائنٹس گری۔ احتجاج ختم ہونے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں پھر تیزی شروع ہو گئی۔ 70 ماہ بعد مہنگائی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ آرمی کی مکمل گرفت سے اسمگلنگ زیرو ہو چکی۔ سابق حکومتی وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے PIA پر یورپ میں پابندی سے اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ملک میں چینی کی وافر مقدار کے پیش نظر برآمد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ FBR محصولات کا ہدف حاصل کرے گا تو نظام میں بہتری آئے گی۔ کی جو انہوں نے بےزتی کروائی غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے، ایک دن کے اندر اسٹاک ایکسچینج 3500 پوائنٹس نیچے آگے گرا ڈی چوک سے، اور پیچھے جب ہٹے تو اگلے دن اسٹاک ایکسچینج نے دوبارہ باؤنس بیک کیا، اور 70 مہینوں بعد پاکستان کی جو انفلیشن ہے کمی آئی ہے۔ تو سمگلنگ جو ہے افغانستان کی وہ زیرو ہو گئی۔ یہ سمگلنگ ختم ہوئی ہے آرمی کی مکمل گرفت سے۔ اسمبلی میں ایک منچرے وزیر نے کھڑے ہو کے پائلٹس ہیں، ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا۔ چینی کی قیمت نہیں بڑھی لوکل مارکیٹ میں، بلکہ کمپیریٹیولی نیچے گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے قومی پالیسی 2024 کی منظوری دے دی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق وفاقی کابینہ نے چائنیز سالٹ کی درآمد پر پابندی ہٹانے کے لیے نظرثانی درخواست دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ماہرین کی کمیٹی نے رپورٹ میں چائنیز سالٹ کو انسانی صحت کے لیے محفوظ قرار دیا۔ کابینہ اعلامیہ کے مطابق کیمبرج یونیورسٹی، سینٹ اینڈریو کالج، یونیورسٹی آف آکسفورڈ اور یونیورسٹی آف جارڈن سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اسپیشل کورٹس کی حدود دائرہ کار میں تبدیلی کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں غیر ملکی جامعات میں پاکستان چیئر سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں کی تجدید کی منظوری دی گئی ہے۔ خبر شامل کریں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے، ہم دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کو جدید اسلحہ کی فراہمی سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں میتھیو ملر نے کہا، میرے پاس اس وقت اعلان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج پرامن ہونے چاہیے۔ حکومت پاکستان کو بھی مظاہرین کے ساتھ احترام سے نمٹنا چاہیے۔ سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں بھارت کے ملوث ہونے کے سوال کے جواب میں میتھیو ملر کا کہنا تھا، ہندوستانی ہم منصبوں کے ساتھ سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر باقاعدگی سے بات ہوتی ہے۔ PTI کا ایک اور یوٹرن، تحریک انصاف ڈی چوک میں سینکڑوں کارکنوں کی شہادت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی اور صرف 12 کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اب تک ہمارے شہید کارکنوں کی تعداد 12 ہے۔ بانی PTI کی صحت سے متعلق غلط خبریں چل رہی تھیں۔ بانی PTI اڈیالہ جیل میں بالکل ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا، کسی بھی لیڈر کو ریلی کے ساتھ ڈی چوک آنے کا نہیں کہا گیا تھا۔ 26 نومبر کے واقعے کا بانی PTI کو علم نہیں تھا۔ بانی کا پیغام ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ جائیں، پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھائیں اور احتجاج کریں۔ آگے کے لائے عمل کا اعلان بانی PTI بعد میں کریں گے۔ ہم نے وہی فگر دیا جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے، وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں۔ ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں۔ خان صاحب کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ 26 تاریخ کو کیا ہوا ہے۔ ہر ورکر کو خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ پارٹی کے اندر اتحاد رکھو، کسی بھی اور آواز کے پیچھے نہ لگو۔ خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی اجلاس کو ریکویزیشن کرو۔ خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے، چاہے ہم سنگجانی تھے، چاہے ہم ڈی چوک تھے، کسی بھی جگہ میں ہیں، پروٹیسٹ وہاں کیا جاتا ہے جہاں امپیکٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ کسی بھی لیڈر کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اسی پروسیشن کے ساتھ اسی وقت اس ٹائم پہ آؤ، گولی نہیں چلنی چاہیے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف پرامن پارٹی ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ KP علی منگنڈا پور اور پارٹی رہنما اسلام آباد نے احتجاج کے دوران سینکڑوں کارکنوں کے شہید اور زخمی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ علی منگنڈا پور نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں پرامن احتجاج کرنے والے سینکڑوں کارکن شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری، ہمارے اس وقت سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے، ہمارے سینکڑوں لوگوں کو اس وقت گولیاں لگی، انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری، ہمارے اس وقت سینکڑوں لوگ
शहीद कर दिए गए हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं। एक हफ्ता गुजर गया, पीटीआई अपने वर्कर्स के मुकदमात का अंदराज ना करा सकी। कानूनी और सियासी टीमें एहतजाज की नाकामी का मलबा एक दूसरे पर डालने लगी हैं। मुकदमात के अंदराज के लिए कारकुनों को लतीफ़ खोसा कानूनी मदद फराहम करेंगे। तहरीक इंसाफ ने जाँ भाग अफराद का पोस्टमार्टम कराने का भी फैसला कर लिया। पार्टी लतीफ़ खोसा को जख्मी और जाँ भाग वर्कर्स की फहरिस्त फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सानिया ढीचौक के शोहदा और जख्मियों के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ के मुताबिक शोहदा के लवाकिन को 1 करोड़ और जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। डी चौक पर जो कुछ हुआ उस पर पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI के अरकान पार्लिमान में बैठकर बात करें, हम मामलात हल करने को तैयार हैं। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि सियासी मसाइल का हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात में है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आए बैठे तमाम इशू को हल करें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के मुखालिफ हैं। महंगाई तजावुज़ात का सदबा पहली बाकायदा अथॉरिटी कायम कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पीर को 3 माह में फंक्शनल कराने का टारगेट दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ है। इजलास में अथॉरिटी के क़याम, तैनाती, कवायद ज़वाबित और दीगर अमूर की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पीरा में तैनातियाँ और हायरिंग के लिए शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम वाज़े करने की हिदायत की। इजलास में पीरा से मुतल्लिक़ कमेटियों के क़याम, हर तहसील में सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सीनियर सार्जेंट और सार्जेंट तैनात करने के, पेरा में ट्रांसफ़र और डिपोटेशन पॉलिसी इन्फोर्समेंट स्टेशन पर अपील के लिए हायरिंग ऑफिसर मुकर्रर करने, प्रोक्योरमेंट प्लान और DG पेरा के इख्तियारात के तयन करने, पेरा की गाड़ियों, यूनिफॉर्म, कैप की कलर और ब्रांडिंग की मंजूरी दे दी गई। पेरा की ऑपरेशन प्रोसीजर एंड रेगुलेशन 2024 का जायजा लेने के लिए खसूसी कमेटी भी कायम की गई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में 28वां थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि थरकोल से सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। जब से थर ब्लॉक 2 से कोल सप्लाई हुआ है, हुकूमत को $1.3 बिलियन फॉर फिरकस की बचत हुई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि इम्पोर्टेड कोल से 19.5 रुपये फी के WH में बिजली पैदा होती है। थरकोल ब्लॉक 2 से कोल को 15 बिलियन रुपए की रॉयल्टी मिली है। प्रोजेक्ट पर 80% मुलाजमीन का ताल्लुक सूबा सिंध से है। थरकोल ब्लॉक 2 प्रोजेक्ट से समाजी जिंदगी बेहतर हुई है। ब्लॉक 2 के मुतासरीन के घर बनाकर उनको सोलर बिजली दी जाएगी। जामशोर, थल और साहिवाल कोल पावर प्लांट्स को थरकोल पर शिफ्ट करने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर मीरपुर खास को ज़मीन के हसूल की हिदायत देते हुए कहा कि रेलवे लाइन बिछाने से बेशतर प्राइवेट प्लांट्स को कोल मुहैया हो सकेगा। थर ब्लॉक 2 से प्राइवेट पावर प्लांट्स को कोल सप्लाई करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाएगा, मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली में आएगा। अगर कोई वज़ीर आज़म की मौजूदगी में एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता है तो उसे हक है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मज़ीद कहा, वो सियासी कारकुन है और सियासी कारकुन को जिंदा मुर्दा बात के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एहतजाज जमहूरियत की आला मिसाल है। वज़ीर आज़म का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कोई अरबपति दुकानदार बुलाए या सफ़ेद पोश दुकानदार बुलाए, वज़ीर आज़म चला जाएगा। ख्वाहिशों पे मुल्क नहीं चलते, ना ही कानून कोई आसमानी सहीफ़े हैं। अगर उनमें कोई स्कम या कोई रुकावट है तो तवील अल मुशावरती कमेटी बन गई है। ऑर्डिनेंस ने अपनी तिबी उम्र पूरी करना होती है, उसके बाद मामला असम्बली में चला जाएगा, जहां गालिब अक्सरियत चाहेगी का तो कानून बनेगा। मामला अदालत में भी ज़ेर समाअत है। 5 दिसंबर को अगर कोई अपनी दुकान बंद रखना चाहता है तो उसका हक है। कोई इससे जबरन दुकान बंद नहीं करवा सकता। खबर शामिल करें, पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 3 केसेस सामने आ गए हैं। नए केसेस के बाद मुल्क में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 59 हो गई है। पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 WPV1 की शिनाख्त हुई है। लैब ने DI खान, कराची, केबाड़ी और कश्मीर से एक पोलियो केस की तस्दीक की है। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुल्क में पोलियो से मुतासरा बच्चों में 26 का ताल्लुक बलोचिस्तान से, 16 का KP, 15 का सिंध और एक का ताल्लुक पंजाब और इस्लामाबाद से है।
سردی کا سیزن ہو اور عوام لنڈے کا رخ نہ کرے یہ ممکن نہیں. پشاور کے شہریوں نے بھی گرم ملبوسات خریدنے کے لیے لنڈے کا رخ کر لیا مگر قیمتیں سن کر پریشان ہو گئے. پشاور سے محمد فیاض کی رپورٹ دیکھتے ہیں. سردیوں کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی لنڈے بازاروں میں شہریوں کا رش بڑھ گیا. پشاور کے عوام نے بھی سردی سے بچاؤ کے لیے لنڈے کا رخ کیا مگر ملبوسات کی قیمتیں سن کر پریشان ہو گئے. کئی شہری تو بغیر خریداری کے ہی گھروں کو لوٹنے لگے. شہریوں کا کہنا ہے کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ خریداری کے لیے لنڈے کا رخ کرتے ہیں مگر یہاں بھی اب قیمتیں بڑھ گئی ہیں. کراچی سے ڈیلر تھے نا, ادھر سے مال بہت مہنگا ہو گیا. اس کی وجہ سے ادھر بھی رش زیادہ ہے لیکن خریداری نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ کتنا کہ ہم 3,500 بولتے, وہ کہہ رہے یہ کباڑ بھی اتنا مہنگا ہو گیا 3,500 4,000 یہ آپ بولتے ہیں. دکانداروں کا موقف ہے کہ حکومت کی جانب سے غیر ضروری ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی ہے. ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بھی پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں. بازاروں میں رش تو ہے مگر قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے کوئی خریداری نہیں کرتا جس کے باعث کاروبار متاثر ہو رہا ہے. جو اچھے خاصے لوگ ہیں جو اچھے خاصے کمائی کرتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں خرید سکتے, اس لیے لوگ ادھر آتے ہیں لیکن ادھر بھی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ہے. مہنگائی کے ستائے عوام بچت کی خاطر لنڈے بازاروں کا رخ کرتے ہیں مگر لنڈے میں بھی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں سن کر پریشانی میں واپس گھر کو لوٹ جاتے ہیں جبکہ دکاندار بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں. کیمرہ مین مجاہد حسین کے ساتھ محمد فیاض, ABN نیوز, پشاور. ضلع کرم میں خون ریز جھڑپوں کے بعد جنگ بندی برقرار. اتوار کے شام ہونے والے فائر بندی کی اب تک کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. صورتحال پر MNA انجینئر حمید حسین نے اسلام آباد میں افغان ناظم الامور سے ملاقات کی ہے. پولیس ذرائع کے مطابق ضلع کرم میں جھڑپوں کے دوران 131 افراد جاں بحق 186 زخمی ہوئے. قبائل کے درمیان ہونے والی فائر بندی کے بعد اپر اور لوئر کرم کے تمام علاقوں میں فائر بندی کی کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. تاہم فائر بندی کے باوجود آمد و رفت کے راستے تاحال بند اور شہریوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں. پارا چنار سمیت مختلف علاقوں میں اشیاء خوردنوش, تیل اور ادویات کی قیمتوں کا سامنا ہے. ضلع کرم سے رکن قومی اسمبلی اور MWM کے پارلیمانی لیڈر انجینئر حمید حسین نے اسلام آباد میں افغان ناظم الامور سردار شکیب احمد سے ملاقات کر کے افغان سرحد اور ملکہ علاقوں کی صورتحال اور عوامی مسائل کے بارے تفصیلی بات چیت کی ہے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت جرگہ اراکین کو علاقے میں جا کر مذاکرات کرنے کے لیے درکار تمام سہولیات اور سپورٹ فراہم کرے گی. امید ہے گرینڈ جرگے کا ذریعہ کرم کے معاملے کا پرامن اور پائیدار حل نکل آئے گا. وزیر اعلیٰ سے کرم کے معاملے پر قائم گرینڈ جرگے کی ممبران کی ملاقات میں کرم کے مسئلے کے حل کے لیے باضابطہ مذاکرات کے آغاز اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. جرگہ اراکین کی معاملے کے پرامن انداز میں حل کے لیے ہر ممکن کوششیں کرنے پر اتفاق بھی ہوا. اس سلسلے میں صوبائی حکومت کو ہر مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی. جرگہ اراکین کرم کے مسئلے کو جرگے کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی کوششوں کو سراہا. گرینڈ جرگہ اگلے چند دنوں میں کرم کا دورہ کر کے فریقین کے ساتھ بات چیت شروع کرے گا. وزیر اعلیٰ کا معاملے کے حل کے لیے صوبائی حکومت کو اپنا تعاون فراہم کرنے پر جرگہ اراکین کا شکریہ بھی ادا کیا. خبر دیں آپ کو, پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے KP کے گورنر فیصل کریم کنڈی کی زرداری ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے. گورنر فیصل کریم کنڈی نے کوہاٹ میں گرینڈ جرگے سے قیام امن کے حوالے سے ملاقات سے متعلق بریفنگ دی ہے. بلاول بھٹو زرداری سے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے ملاقات کی. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. سینیٹر فیصل وارڈا نے بھی بلاول بھٹو سے ملاقات کی ہے جس میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست سے پیدا ہونے والے بحران سے متعلق گفتگو ہوئی ہے. کم آمدنی اور زیادہ نقصان والے یوٹیلیٹی سٹورز کو بند ہوں گے. وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے سبسڈی بند ہونے کے بعد اخراجات میں کمی کرنے کے لیے ملک بھر میں 446 یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کر دیا. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ذرائع کے مطابق مزید 500 سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا پلان زیر غور ہے. ملک کے دیہی علاقوں میں قائم زیادہ تر یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیے جائیں گے. وفاقی حکومت نے اس سال اگست میں یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے سبسڈی بند کر دی تھی. وفاقی حکومت صرف چینی, آٹے اور گھی سمیت 5 بنیادی اشیاء پر سبسڈی دے رہی تھی. ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد 3982 ہے. ذرائع کا دعویٰ ہے سٹورز کی بندش کے باوجود کسی ملازم کو نہیں نکالا جائے گا. سپریم کورٹ آئینی بینچ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کیس. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم تعیناتی کے خلاف سماعت کرنے والا آئینی بینچ ٹوٹ گیا.
जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। आईनी बेंच ने केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने की हिदायत कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कमीशन के 2 रुकन ये केस नहीं सुन सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सीनियरिटी कोई बुनियादी हक नहीं और माजी में सीनियरिटी से हटकर तैनातियों की मिसालें मौजूद हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने केस को दूसरे आईनी बेंच में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत हुई है। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद में अमन आमा की सूरत हाल की वजह से काबीना में पेश ना हो सका। वक्त दे दें, ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। काबीना की ऑडियो लीक्स पर फैसले से अदालत को आगाह किया जाएगा। आफिया सदीकी की सेहत याबी और वतन वापसी से मुतल्लिक डॉक्टर फौजिया सदीकी की दरख्वास्त पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने आफिया सदीकी केस में अमरीका जाने वाले वक्त को माली मावनत फराहम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मनवर इकबाल दोगल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। नुमाइंदा वजारत खारजा के मुताबिक वफ्द के वीज़ों से मुतल्लिक दरख्वास्त वजारत खारजा ने भेज दी है। उम्मीद है 1 हफ्ते तक मंजूर हो जाएगी। हुकूमत की जानिब से सेनेटर बुशरा वफ्द के साथ अमरीका जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।